صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد خلقنا الإنسان في أكثرهم لقد خلقنا الإنسان في لقد خلقنا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يعملون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون کہاں جائے آخر بیاباں ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیاباں ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر، کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے کر. اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے کر. تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے،
مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، شاہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ درود بھیجیے گا پر محمد وآل محمد۔ میری مخدومہ سیدہ بی بی نے انوکھا مقام پایا ہے، میری مخدومہ سیدہ بی بی نے انوکھا مقام پایا ہے، جھک گئی دو جہان کی عظمت جب بھی زہرا کا نام آیا ہے، تیرے گھر کی توقیر اتنی ہے، شاہ مرسل بھی آ کے جھک جائیں، تیرے گھر کی توقیر اتنی ہے، شاہ مرسل بھی آ کے رک جائیں، تیری دہلیز ہے دو عالم میں، سرفرشتوں کے جس پہ جھک جائیں، تیرا بابا خدا کی جانب سے کرنے تجھ کو سلام آیا ہے، بابا سردار سارے نبیوں کا، والی مختار سارے ولیوں کا، تیرے بچوں کی شان کا کہنا، جن کا درزی رضوان جنت کا، فاتح شام تیری زینب ہے، جس نے اسلام کو بچایا ہے، میری مخدومہ سیدہ بی بی نے انوکھا مقام پایا ہے، اور ہوتی رسول کی بیٹی کیوں مباہلے کے روز رہ جاتی، کربلا میں جو آئی زینب تھی، ساتھ زینب کے ہی چلی آتی، دین اسلام کو بچانے میں شیر زہرا ہی کام آیا ہے،
مخدوم سیدہ بی بی نے انوکھا مقام پایا ہے، جھک گئی دو جہان کی عظمت جب بھی زہرا کا نام آیا ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ All praise and glory belongs to Allah, the one who has created us with all of the potential and means for us to be able to reach a place which is the place of representation of Allah subhanahu wa ta'ala. When you think about the purpose of your life, when you're young and the parents ask you or they tell you that what do you want to become, that answer determines your life, that would be the purpose that you're going to pursue, that would be the goal that you're going to pursue, to be able to get to that point and then say that I have reached my goal. But human beings' purpose on this earth, when Allah subhanahu wa ta'ala brought his first human being, it was to represent him to the rest of the creations who do not have the capacity, the potential, or the means to be able to feel the existence of Allah subhanahu wa ta'ala and receive the mercy and benefits and blessings without any means. تو جو انسان کی خلقت کا ہدف ہے وہ یہ کہ وہ اس دنیا پہ خدا کا نائب بننے آیا ہے، اور اس نیابت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر خدا کی جو 99 نیمز جو ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، اگر آپ ان صفات کو دیکھیں تو ہمارے اندر ان تمام کی صفات کی اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، جیسے سخی یا معاف کرنے والا یا مدد کرنے والا یا علم رکھنے والا، اگر آپ ان صفات کو دیکھیں، ان کے معنی کو دیکھیں،
تو ہمارے اندر وہ استطاعت ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے وجود میں لا سکتے ہیں. تو اب جو خدا کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ریپرزنٹیشن کی، تو جب آپ نے کسی کو معاف کیا، کسی نے کوئی غلط کیا اور آپ نے اس کو معاف کیا، تو یہ جو معاف کرنا ہے یہ خدا کی نیابت میں ہے، کیونکہ معاف کرنے والا کون ہے؟ خدا کی ذات. آپ جب کسی کو معاف کر رہے ہیں تو آپ خود انڈیپینڈنٹلی معاف نہیں کر رہے، آپ اس کی نیابت میں اس شخص کو معاف کریں. اگر اس کے علاوہ دیکھ لیں تو رزق ہے، جیسے آپ بچوں کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، رزق کو حاصل کرتے ہیں، اور جو ان کی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے ان کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ رزق لا کے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بھی نیابت الہی میں سے ہے، یہ رازق وہ ہے. اب اگر آپ اسی کو تھوڑا سا اور اپنے ذہنوں میں اس کے بارے میں سوچیں گے تو انسان کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے اندر وہ خدا کی نیابت نہیں کر رہا. تو ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو، جب آپ خود سوچیں، زیادہ ہر ایک چیز کے حوالے سے بات کریں گے تو وقت بہت زیادہ گزر جائے گا. میرے ذہن میں ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنی. آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں، پودوں کو جب آپ پانی دیتے ہیں تو خالق پودوں کا خدا کی ذات ہے، پانی اس نے بنایا اور پودوں تک آپ پہنچا رہے ہیں. تو حتیٰ پودوں کو جب آپ پانی دے رہے ہیں وہ بھی خدا کی نیابت. یا چلیں ایک اور دعا جوشن کبیر میں 1000 سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء ہیں یا اس کی صفات ہیں، تو ان میں سے ایک صفت ہے کہ جو ایک چھوٹے بچے کو کھانا کھلاتا. اب ہماری جو مائیں ہیں جب وہ چھوٹے بچے کو کھانا کھلا رہی ہیں تو یہ بھی خدا کی نیابت. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہم ان سب کاموں کو کر رہے ہیں لیکن ہماری سوچ میں، ہماری آگاہی میں یہ نہیں ہے بات کہ میں خدا کی نیابت میں یہ کر رہا ہوں. تو اگر آپ اس صرف ایک تھوڑا سا زاویے کو بدل لیں تو ہر کام جو آپ اب کریں گے اگر اس زاویے سے دیکھیں گے تو جتنے کام آپ کی زندگی میں ہیں ابھی اور آپ بعد میں کریں گے تو ہر کام آپ کو خدا کے نزدیک لے کر جائے گا. کیونکہ جس کی نیابت میں آپ کر رہے ہیں اس سے ظاہراً آپ کو پیار ہوگا، اس کی یاد میں رہیں گے، اس کو بھولیں گے نہیں. تو آہستہ آہستہ انسان جب اس طرح سے زندگی کرتا ہے تو اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں خود یہاں پہ خدا کی مخلوق کے لیے خدا کی صفات کی تجلی اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا. اگر یہ انسان کی سوچ ہو تو آپ یقین کریں ہماری کمیونٹی کے، ہمارے گھروں کے، پوری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں. The thing is that we don't think about that. When you go in the morning, if you think about you are going to represent Allah subhanahu wa ta'ala by gaining the sustenance so that you can provide to His creations, that whole time you are working, you're going to be feeling as if you're in a state of worship. اب دوسری طرف یہ ہے کہ یا تو آپ خدا کی نیابت کر سکتے ہیں یا پھر شیطان کی، مڈل میں کوئی چیز نہیں. تو it's not like you can only either represent Allah subhanahu wa ta'ala or you can represent shaitan. There's nothing in the middle. You can't say I will represent Allah as well and I will represent shaitan as well. You can't. When someone is being jealous, who actually started this sort of core of jealousy, this lower emotion? کس نے شروع کیا تھا؟ حارث نے کیا تھا. حارث اس کا نام ہے، شیطان اس کی صفت ہے. There's a difference. His name is Harith, but his quality is, or his characteristic is, Shaitana. Shaitana basically means deception. So anyone who deceives you, in the Arabic word, that person is a shaitan.
تو اگر کوئی سسٹم، کوئی لوگ، کوئی کمیونٹی، کوئی ملک اگر لوگوں کو ڈسیو کر رہا ہے، ان کو اپنے حقیقی مقصد سے دور کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. تو پھر جو اولیاء اللہ ہیں وہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے بڑا شیطان. اور آپ دیکھیں تو اگر اس تعریف کے ساتھ دیکھیں تو کوئی اس میں آرگیو نہیں کرے گا کہ سب سے زیادہ ڈسیپشن جس نے پھیلائی ہے دنیا میں، جس سسٹم نے، جس نظام نے، جس گورنمنٹ میں، وہ یہی. اس طرح سے ہمارے درمیان میں بھی اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ دھوکہ دینا شیطان کی نیابت میں. اگر کہ معاذ اللہ کسی کی توہین کر رہے ہیں، یہ شیطان کی نیابت ہے. اگر معاذ اللہ کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں تو شیطان، اگر انانیت ہے تو یہ شیطان کی نیابت ہے. اگر انسان اس طرح سے سوچنے لگے تو وہ چاہے گا کہ میں شیطان کی نیابت نہ کروں بلکہ کس کی کروں؟ خدا کی. ہدف اور مقصد ہمارا یہاں پہ آنے کا خدا کی نیابت ہے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں. مثلا کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ بیٹا تم بڑے ہو کے خدا کے نائب بننا. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ہو کے مثلا ڈاکٹر بن جانا، اور ساری کوشش یہی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہی بنے. وہ آج کل شاید ماں باپ کہنے شروع ہو جائیں کہ پلمبر بن جانا بڑے ہو کے، کہ پیسہ پلمبر کافی لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے اب ہمارے ماں باپ کا مائنڈ فریم چینج ہو جائے، کیونکہ پیسہ محور ہے ہمارے لیے، زیادہ چیزیں پیسے کے ارد گرد گھومتی ہیں. تو اب یہ مسئلہ ہر انسان کے لیے، یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، ہر انسان اس دنیا میں خدا کی نیابت کے لیے آیا. اب کیونکہ وہ خدا کی نیابت کے لیے آیا ہے تو خدا نے اس کو ہر وہ استطاعت اور وسیلہ دے دیا ہے جس سے کہ وہ خدا کی نیابت کر سکتا ہے. اگر نہیں دیا ہوتا تو آپ آبجیکشن اٹھا سکتے تھے. مثلا اگر ایک ایمبیسڈر ہے کسی کنٹری کا، اس کو آپ نے کوئی اتھارٹی نہیں دی ریپرزینٹ کرنے کی کنٹری کو، وہ جائے تو وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ بھائی میں کس طرح کا سفیر ہوں، کس طرح کا ایمبیسڈر ہوں، ریپرزینٹیٹیو ہوں، جب میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تب آپ دیکھیں آپ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، اپنی روح. کائنات کے اندر، مخلوقات کے اندر، اہل البیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی بات میں نہیں کر رہا، مخلوقات کے اندر جو سب سے زیادہ قوی چیز ہے وہ خدا کی روح ہے. یعنی جس کے اندر استطاعت ہے کن فیکون کی، کہ وہ کہہ دے کن ہو جائے. وہ میرے اور آپ کے اندر خدا کی روح ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو فطرت دی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. So Allah subhanahu wa ta'ala has given you His soul, meaning He has given you the representation of His power within you. Right? And then on top of that, He has given you His nature, His consciousness. Fitrat. He's given you His consciousness. That you can consciously be merciful to someone who does not have the ability to stand on their own. یہ جو رحم یا رحمان رحیم یا راحمیم یہ روٹ ورڈ ہے. یہ جذبہ ہے جب انسان میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص خود سے کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرے. مثلا مثال، اگر ایک شخص ہے وہ اندھا ہے اور وہ روڈ کراس کرنا چاہ رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اندھا ہے، نہیں کر سکتا، آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے رحم کا، آپ اس کی جا کے مدد کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں ہو گئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روح اور اس کی فطرت. تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے فطرتاً آپ کے دلوں میں محبت ڈالی ہے اپنے اولیاء کی، اہل البیت کی، اپنے انبیاء کی. انسان کامل کی محبت ہر انسان کی وجود کے اندر خدا نے اس کو ڈال کے یہاں بھیجا ہے. اٹریکشن towards بی بی فاطمہ، towards امام علی، towards امام حسین. کتنے ہندو ہیں جو اربعین پہ جاتے ہیں،
ماتم کرتے ہیں, نوحہ پڑھتے ہیں. کتنے کرسچنز ہیں جو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو بتائیں کربلا کی کہ ہسٹری میں کیا ہوا تھا, جو بھی اس کا مذہب ہوگا اس کی آنکھوں میں آنسو. مجھے تھوڑا سا بتا کے ایک شخص مجھے ملا, وہ افریقن امریکن تھا, تو حضرت علی اصغر کی مجلس تھی, اس کے بعد اس سے میں ملا تو کہتا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پریزن میں تھا اور میں ایک ہارڈن کرمنل تھا, تو مجھے نہ کسی نے حضرت علی اصغر کی بتایا واقعے کو. کہتا ہے میں نے وہ واقعہ سنا اور میں ایسا رویا ہوں کہ میں کبھی زندگی میں I cried like a baby. جب مجھے تھوڑا سا ہمت آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ 6 ماہ کے بچے کو اس طرح سے کیوں مارا گیا؟ تو کہتا ہے جس نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ ایک دین, ایک مذہب, ایک آئیڈیالوجی, ایک انسانیت کو بچانے کی خاطر باپ نے یہ قربانی دی. تو کہتا ہے میں نے وہاں پہ کلمہ پڑھ لی, میں وہاں پہ مسلمان ہو گیا شیعہ, اور اس کے بعد وہ مجھے وہاں پہ ملا حسینیہ کے اندر. ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اٹریکشن رکھی ہے, کشش رکھی ہے کہ جو اس کا ولی ہوگا خود بخود انسان اس کی طرف کھینچا جائے گا. اب یہ جو خدا کے دشمن ہیں یا جو یہ جنہوں نے یہ سارے مظالم کیے, انہوں نے ان ساری چیزوں کو دبایا ہے. قد خواب من دساہا, انہوں نے ظلم کیا خدا کی روح پہ. They oppressed the soul of Allah subhanahu wa ta'ala. انہوں نے خدا کی فطرت کو دبایا ہے. دبایا مطلب اس کے اوپر گند و غبار, نجاست, یہ ساری حسد کی, حب دنیا کی, ریاست کی, انانیت کی, یہ سب سے کر کے انہوں نے فطرت کو دبایا ہے. اور وہ جو پیار تھا ان کا خدا کے اولیاء کے لیے, اس کو دبایا ہے. تو اگر وہ یہ کام نہ کرتے, اگر یہ اس کام کو نہ کرتے, تو کوئی شخص ایک خدا کے ولی کو کبھی نہ شہید کرتا. یہ جو چھپانا ہے نا, خدا کی روح پہ ظلم کرنا, فطرت کو دبانا, ٹھیک ہے, اور خدا کے اولیاء کی جو محبت ہے اس کو دبانا, اس کو چھپانا, یہ 3 چیزوں کو چھپانا ہے. عربی کے اندر چھپانے کو کفر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ریزن میں آج انگلش میں کم بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, البتہ I'll translate, like if I think I'm sure the youths understand it, but kufr basically means to hide, to show, to show the effects of the soul of Allah subhanahu wa ta'ala, of the fitrat of Allah subhanahu wa ta'ala, of the love for a perfect human being, is in the Arabic terms called shukr. ٹھیک ہے, کفر چھپانے کو کہتے ہیں, شکر اظہار کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں یا تو کافر ہے یا پھر شاکر ہے, چوائس آپ کی. یا تو انسان خدا کی روح اور اس کی فطرت اور اس کی محبت انسانی کاموں کے ساتھ اس کو ظاہر کرے گا یا پھر چھپائے گا. جو چھپائے گا وہ کافر ہے, جو دکھائے گا, اظہار کرے گا, وہ شاکر ہے. جب ہم کسی کو کافر کہتے ہیں تو ایک وہ فقہ کا کافر ہے, وہ ہمارے فروع دین کا کافر ہے کہ اس نے یہ کیونکہ چھپا دی ان سب چیزوں کو, تو اعلان کر دیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا. لیکن اس اعلان سے پہلے جو عمل ہوا ہے وہ چھپانے کا ہے. اس لیے جو فارمرز ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کفار کہا ہے, یعنی کافر وہ فارمر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو بیج کو مٹی کے نیچے چھپاتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر انسان جو ہے وہ اس کو ابھارے, ان چیزوں کو, خدا کی روح پہ ظلم نہ کرے. خدا کی روح کہتی ہے مجھے اطمینان چاہیے, ٹھیک ہے, خدا کی روح کو, کیونکہ خدا کی روح
مجنوں ہے اور لیلا خدا کی ذات ہے. یہ جو یا نسبہ ہے، میں پہلے بھی آپ کو ایگزامپلس دے چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری اور ارواح میں سے اپنی، یعنی جس سے اس کو سب سے زیادہ پیار، جو اس سے سب سے زیادہ پیار، جس کے اندر سب سے زیادہ طاقت، اس کو چنا ہے آپ کے لیے. اب وہ ارواح بہت ساری، اس کے ڈسکشن میں نہیں جاتے. چلو ایک بات کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ جب آپ اس طرف آئے، جیسے آپ نے اپنی گاڑی سینٹر کی طرف کی، گھر سے آپ نے قدم باہر نکالا، تو یہ مچھلیاں جتنی بھی اب لیکس میں، ریڈ ریور میں، جہاں پہ بھی ہیں، انہوں نے آپ کی مغفرت اور آپ کی صحت، یعنی آپ کی صحیح سالم واپس آنے کی دعائیں شروع کر دی. کہ جب ایک طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو حتیٰ ملائکہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں، وہ پروں پہ چل رہا ہوتا ہے. اور خدا کی مخلوق جو ہے، مچھلیوں کا وہ اسپیسیفک ذکر ہے حدیث میں تو بتا رہا ہوں، لیکن زمین بھی خدا کی مخلوق اس کے لیے استغفار اور اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اب یہ جو دعا کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں؟ اگر ان کے اندر کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو غیر مادی ہے تو کیسے کر رہے ہیں؟ تو اب ڈسکشن میں نہیں جا رہے. البتہ درختوں کے اندر بھی ہم جب روح کہتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں وہ آ جاتی ہیں جو جیسے ہانٹنگ اور یہ سارا کچھ. یہاں پہ میں پیورلی روح کا مطلب something which is metaphysical that does not abide by the laws of physics and matter something that abides by the laws of physics. اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. And everything has a metaphysical existence and everything is created on many different levels. And these different levels that exist, there are every single thing that Allah subhanahu wa ta'ala has created, it is doing glorification of Allah subhanahu wa ta'ala and is also aware of Allah subhanahu wa ta'ala and also has a certain degree of choice as well. تو اب یہ لمبی ہیں لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ اس پرسپیکٹیو کو چینج کریں. آپ نے خود دیکھیں یہ عقیق پہنا ہوا ہے، کس لیے پہنا ہوا ہے؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یا ایسوسیشن سے پہنا ہے، یا ہمارے پاس وہ ایک شیعہ کی علامتوں میں سے وہ صرف یہ نہیں تھی، ہم نے اسی کو صرف چوز کر لیا. وہ 51 رکعت اور وہ باقی کے سچ بولتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. کسی اگر شہر میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی اور قرآن کو جانتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا. اگر پورا شہر اس کی حمد و ثنا کرے اس کے دل کو فرق نہیں پڑتا. اگر پورا شہر لعن کرے تو اس کے دل کو فرق نہیں پڑتا. اس کے وسیلے سے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے وسیلے سے لوگوں کی مرض بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس کے وسیلے سے فصلیں ہری ہوتی ہیں. یہ بہت ساری 80 سے زیادہ صفات ہیں شیعوں کی علامات جو کہ بہار الانوار میں آئیں. لیکن ہم نے صرف ایک ہی چیز کو لے لیا کہ بھی جس نے عقیقی انگوٹھی پہنی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ جو عقیق ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ نے پہنا ہوا آپ کے لیے استغفار کر رہا ہے. آپ شیعوں کے لیے وہ استغفار کرتا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلوات پڑھتا ہے. میں تو ویسے عقیق کی بات کر رہا تھا، چلیں آپ. تو اب یہ کس لیول ان کے وجود پہ ہوتا ہے. ایک اور بات صرف تھوڑا سا، چھٹے امام کے پاس شخص آیا تو پوچھتا ہے کہ ابن رسول اللہ ایک مومن کی نشانی کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ درخت سے کہے میرے پاس آ جاؤ تو وہ درخت اس کے پاس آ جائے. تو اس شخص نے جب یہ امام اس کو سمجھا رہے تھے تو ایک درخت پاس تھا، وہ چل کے آ گیا. امام نے اس سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، میں نے آپ کو بلایا نہیں تھا، میں اس کو سمجھا رہا تھا. تو اب اس حدیث میں کس وجود سے وہ درخت چل کے آیا وہ جڑیں اس نے نکالی اور وہ ایسے ایسے کر کے آیا. اور اس کے پاس شعور کیسے آیا کہ یہ مومن ہے یا نہیں؟ اگر غیر مومن بلائے گا وہ نہیں آئے گا. امام علامتوں میں سے بتا رہے ہیں ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ جب وہ درخت کو بلائے تو وہ چل کے آ جائے. نہیں تو ہم سب لڑتے رہتے ہیں، مومنین کے درمیان میں لڑائی ہو گئی. اس کا سمپل سلوشن ہے، باہر آپ کے درخت ہے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، جا کے اسے بلائے. جو درخت جس کے پاس آ جائے وہ حق پہ، جس کے پاس نہ آئے اس
تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روح ہے وہ چاہتی صرف خدا کو ہے، وہ پیار صرف خدا کو کرتی ہے، تو وہ اپنے اندر سے جو اس کا اظہار ہے وہ خدا ہی کی صفات اور اسی کی طرف وہ مائل ہے۔ وہ چاہتی ہے اطمینان، کس میں؟ خدا کی یاد میں۔ ہم اس کو اپنی ذہن کے اندر انٹرپریٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کو گھر چاہیے، کمفرٹ، اطمینان، آپ کو گھر چاہیے کہ گھر لیں گے تو آپ کو کمفرٹ، اطمینان آ جائے گا۔ اس وجہ سے ہر شخص جو کمفرٹ کے پیچھے جا رہا ہے، اطمینان کے پیچھے جا رہا ہے، سکون کے پیچھے جا رہا ہے، خوشی کے پیچھے جا رہا ہے، کنٹینٹمنٹ، قناعت کے پیچھے جا رہا ہے، فریڈم کے پیچھے جا رہا ہے، لبرٹیز کے پیچھے جا رہا ہے، رائٹس کے پیچھے جا رہا ہے، ہر انسان جو ہر عمل کر رہا ہے حقیقت میں وہ چاہ خدا کو رہا ہے، لیکن انٹرپریٹیشن وہ غلط کر لیتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ مثلا پیسے میں مجھے سکون آ جائے، کیونکہ خدا کی روح کہہ رہی ہے تمہیں سکون چاہیے، وہ پیسہ حاصل کرتا ہے، پیسہ لیتا ہے، جمع کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں سکون نہیں، تو وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا، وہ ایکچولی اس پیسے سے جو اس کو طاقت آئے گی، جو اس کو سکون آئے گا، جو اس کے پاس اپرچونٹیز آئیں گی، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ساتھ ہیں؟ تو ساری دنیا کے مسائل کی جڑ بھی یہ ہے اور سلوشن بھی ہے۔ جو ظالم ہے، جو اپریسر ہے، جو آج فرعون بنا ہوا ہے، خدا کی روح کہہ رہی ہے مجھے وہ جو قوی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس سلطنت ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ وہ انٹرپریٹ کر لیتا ہے کہ مجھے 170 کنٹریز میں اپنی آرمیز رکھنی ہے، پوری دنیا کو کالونائز کرنا ہے، تو تب مجھے سکون آئے گا۔ وہ دنیا کو کالونائز بھی کر لیتا ہے، ہر کنٹری میں اپنی وہ فورسز بھی لے جاتا ہے، ساروں کو وہ نیچا بھی کر دیتا ہے، پھر بھی اسے اطمینان نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں مارس پہ جا کے جھنڈا لے رہا ہوں گا۔ پھر وہ مارس پہ چلا جائے گا، ادھر جھنڈا لہرائے گا، ادھر کالونائز کرے گا، پھر اس کو دوبارہ سکون نہیں ہے، وہ کہے گا ایک اور پلانٹ پہ جاتا ہوں۔ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو حقیقت میں ہر چیز جو آپ کے پاس ہے اس وقت، ہر سوچ جو آپ کے پاس آ رہی ہے، وہ سوائے خدا کو چاہنا اور اس تک پہنچنے کے علاوہ نہیں ہے۔ اس غلط انٹرپریٹیشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی آتے to make sure that human beings don't interpret this sort of natural consciousness that is within inclinations. Allah subhanahu wa ta'ala sent the Holy Prophet, He sent the prophets, and then the representatives of the prophets being Aimam Masumin alayhi salam. If this does not get corrected, ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کوئی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا، یہ دنیا بد سے بدتر ہوتی جائے گی، ہم لوگ بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث بہت پہلے دیکھی تھی، تو اس حدیث میں یہ تھا کہ آخر الزمان میں جو سب سے زیادہ شریر اور ایول اور برے لوگ ہوں گے وہ آپ کو مسجدوں میں ملیں گے۔ تو جب وہ کئی سال ہو گئے، وہ جب حدیث دیکھی تو میں سوچتا ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسجد تو خدا کا گھر ہے، اور وہاں پہ ایک شریر کی ایک برے انسان کا کیا کام ہے؟ پھر آگے حدیث کہتی تھی کہ جس کی زبان سب سے زیادہ گندی ہوگی یا جس کو سب سے زیادہ جو لوگوں کو اپریس کرے گا، اس کو لگامیں دے دی جائیں گی، اس کو کنٹرول دے دیا جائے گا، اس کو کرسی دے دی جائے گی، اس کو پوزیشن دے دی جائے گی تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ تو جیسے جیسے آخر الزمان آگے بڑھ رہے ہیں، آپ یہ سب چیزیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو شکر اور کفر کا جو کانسیپٹ میں نے آپ سے عرض کیا، شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا مطلب ہے آپ پہلے اس نعمت کو پہچانیں، پہچاننے کے بعد اس نعمت کو سمجھیں کہ وہ کس وسیلے کے لیے، اس وسیلے کو سمجھ کے جس وسیلے کے لیے خدا نے وہ نعمت آپ کو دی ہے، اس وسیلے
کو لے کے جس مقصد کے لیے دی اس تک پہنچے. یہ شکر ہے. اور میں نعمت اور نقمت کی آپ کو تعریف بتا دیتا ہوں. اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا ہمارے لیے خدا کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. امام علی علیہ السلام نعمت ہیں. ہمیں اس کا درک ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے ان کا, کس وسیلے کے لیے خدا نے ان کو ہمیں دیا ہے, اور یہ وسیلہ ہمیں کس ہدف تک لے کے جاتا ہے. جب یہ 3 چیزیں پوری ہوں گی تب اس نعمت الہی کا ہم شکر ادا کر رہے ہوں گے. صرف زبان سے شکرن اللہ کہہ کے شکر نہیں ہوتا. میں بی بی فاطمہ کی جو ان کے فضائل تو کوئی نہیں پڑھ سکتا. جب امام باقر علیہ السلام نے اپنے امام باقر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں پتہ فاطمہ کیا ہے, جیسے ہمیں نہیں پتہ کہ لیلۃ القدر کیا, وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور بی بی فاطمہ لیلۃ القدر ہیں. تو اگر باقر العلوم یہ بات کر دیں تو اس کے بعد ہم کیا, یا کوئی اور انسان جو اس دنیا میں آئے گا وہ کیا کہ فضائل پڑھ سکے بی بی فاطمہ کی. امام زمان کہتے ہیں کہ میرے لیے رسول کی بیٹی میں سب سے اچھی اگزامپل ہے. یعنی امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ بی بی فاطمہ جیسے بن جائیں. تو جس ہستی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں وہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کو خدا کی طرف لے جائے وہ نعمت ہے, اور جو چیز آپ کو خدا سے دور لے جائے وہ نقمہ ہے, یعنی اس کا اپوزٹ. یہ ہو گئی نعمت کی تعریف. جو چیز بھی آپ کو خدا کے نزدیک لے جائے وہ نعمت ہے. Anything that takes you closer to Allah subhanahu wa ta'ala is a blessing, and anything that takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala is a curse. This is the definition of blessing. Now by that definition, look around you, look within you, how many blessings you have and how many curses you have. بچے نعمت ہیں جی. اگر بچے نعمت ہیں اور اگر یہ بچے آپ کو خدا کی طرف لے کے جا رہے ہیں تب نعمت ہے. کتنے ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے ماں باپ کو خدا سے دور کر دیا ہے یا نہیں. بچوں کی خاطر انہوں نے جھوٹ بھی بولا, بچوں کی خاطر انہوں نے رزق حلال کو چھوڑ کے رشوت لی, بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں, ان کی ایجوکیشن کے لیے پیسے جمع کیے, لاکھوں کروڑوں روپے جمع کیے, اس کے بعد 3 times 5 times جو فیس ہوتی ہیں ایک فورن اسٹوڈنٹ کی اس کو پے کیا. یعنی وہ ساری مصیبتوں سے گزرے. مصیبت میں کہہ رہا ہوں, وہ سارے گناہ کیے تاکہ یہ بچہ جو ہے پڑھ لکھ جائے. اب یہ جو بچہ ہے اس نے اس ماں باپ کو خدا سے دور کیا. اب یہ نعمت نہیں ہے, یہ نقمہ ہے, یہ کرس ہے. کتنی ایسی بیویاں ہیں, بیوی نعمت ہے, کتنی ایسی بیویاں ہیں, اس کے ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں شوہر ہیں کہ جنہوں نے خدا سے ان کو دور کیا ہے. بیوی کی خاطر اس نے ماں سے لڑائی کی, بیوی کی خاطر اس نے ماں کے سامنے چیخا چلایا, بیوی کی خاطر اس کے پاس نہیں تھی استطاعت کہ وہ اس کو ایک ڈائمنڈ لا کے دے, لیکن لون لے کے کریڈٹ کارڈ پہ چڑھا کے جو کچھ بھی ہے وہ کرا کے اپنے آپ کو بھول کے وہ بڑا سا پتھر لا کے دے دیا کہ دیکھو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں. اور ڈائمنڈ ایک پتھر ہی ہوتا ہے نا, باہر سے کنکری اٹھا کے دیتے ہیں وہ افیکٹ نہیں ہوگا. ہے تو دونوں پتھر, اور پتھر کا فائدہ بھی کیا ہے, کسی کو مار سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. وہی پتھر جو ہے وہ ایک شیلف میں پڑا رہے گا, 10,000 15,000 20,000 کا پتھر جو کو کچھ نہیں کر, نہ کھا سکتے نہ کچھ چھوڑ. تو اگر اس نے بیوی کی خاطر یہ سب کیا تو اب بیوی اس کے لیے نقمہ ہے, کرس ہے. اور اگر کسی بیوی نے شوہر کی خاطر یہ خدا سے وہ دور ہوئی, مثلا
شوہر نے کہا تم مجھے اچھی نہیں لگتی حجاب میں، تم جو ہے وہ تہجد کی نمازیں پڑھتی رہتی ہو، تو تم یہ کرتی تم وہ کرتی ہو، تمہیں جو ہے وہ مجھے ایسے تمہیں دیکھنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا. اور اگر وہ اس کی باتیں مان کے خدا سے دور ہو رہی ہے، اس کے احکامات کو توڑ رہی ہے، تو یہ ہسبینڈ نعمت نہیں ہے. علم اگر تکبر لے کر آ رہے، یہ علم اگر ہیوملٹی لے کر آئے تو یہ نعمت ہے، تکبر لے کر آئے تو نقمہ ہے، کرس ہے. بہتر تھا کہ بندہ جاہل چلا جاتا بنسبت اس کے کہ جیسے اب بہت پڑھے لکھے لوگ وہ جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں، بہتر تھا کہ وہ پی ایچ ڈی نہ کرتے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بہت سارے عالم ہیں، بہتر تھا کہ وہ حوضہ نہ جاتے، 20-25 سال لگا کے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ کے. یہ تاج تواضع ہوتا ہے جو امامہ ہے، وہ شہنشاہی کا نہیں ہے. یہ جو امامہ لوگ پہنتے ہیں اس کا وہ سمبل ہے، وہ تاج تواضع کہلاتا ہے. یعنی جس نے پہنا ہوا ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ انکساری والا شخص ملے گا. اب اس طرح سے آپ خود سے دیکھتے رہیں، میں آپ کو صرف رستے بتا رہا ہوں، آپ خود سے سوچیں کہ بھئی حقیقتاً صحت ہو گئی. صحت نعمت تب بنتی ہے جب اس صحت سے آپ خدا کے نزدیک جائیں. The youths, they will go to the gym and they will do, their curls and their bench presses and cardio and all that, and to have all those protein shakes to make their body. But if they make their body just to show off, that strength that they got is not a blessing. And then so much, you can bench press 250 pounds, but you cannot do wudu and wake up at, for Fajr or do Zohar for 5 minutes. What's the use of all of this strength? You can sit down on PS5 and play for 6 hours, but the 1 hour Quran class becomes heavy for you. So, you have to, if you have that perspective, you need to find out what are the blessings and what are not. And the things that are taking you away from Allah subhanahu wa ta'ala, let go of them. That doesn't mean let go of your husband or let go of your wife. That means let go of those ideas that are creating this problem of us getting away from Allah subhanahu wa ta'ala. Realize your worth. Your worth is that you are here to be a representative of Allah subhanahu wa ta'ala, who has the soul of Allah subhanahu wa ta'ala, who has the nature of Allah, consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala, who has the inclination towards the perfect human being. This is your worth. Don't sell yourself short of that. This is your purpose. اب میں یہ باتیں لگتا ہے ایسے ہی کر رہا ہوں، آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے، شاید 15-20 منٹ، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، اور پھر بعد میں آپ ویسے ہی جیسے ہے نا. دیکھیں اللہ صلی بی فاطمہ خطبہ فدق کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتی ہیں، امام علی علیہ السلام کے بارے میں بات کرتی ہیں، دین کے مقاصد کے حوالے سے بات کرتی ہیں، خدا کی حمد و ثنا کرتی ہیں، تاریخ کے حوالے سے بات کرتی ہیں، انصار کو جو ہے وہ مخاطب کرتی ہیں، اور اس جگہ پہ اس پورے دربار کو لے جاتی ہیں کہ جہاں پہ لوگ رونے لگ گئے تھے. لوگ رونے لگ گئے تھے، ان کی تلواروں پہ ہاتھ چلے گئے تھے. بیوی کیا ہو گیا، تمہاری تلواروں اور بازو میں دم ختم ہو گیا، تم نے تو اسلام کا دفاع کیا، یہاں پہ جس نے اسلام تمہیں دیا اس کی جو بیٹی ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنا حق مانی اور تم چپ ہو. لیکن دوسری طرف سے ایک جملے نے سب کو خاموش کر دیا. نے کہا کہ آپ صدیقہ ہو، طاہرہ ہو، آپ رسول کی بیٹی ہو، آپ ان کے جسم کا حصہ ہو، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ ان لوگوں کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. آپ کو میری طرف سے اگر کچھ چاہیے آپ لے لو. وہ جیسے اس نے ان کے اوپر ڈالا، جو رو رہے تھے وہ چپ ہو گئے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، اس کے اندر ایک
حالت پیدا کرنے کے بعد کچھ نہ کرنا، اس سے چیزیں صحیح نہیں ہوں گی۔ اگر حالت پیدا ہوئی ہے کہ بھئی ہمیں نعمتوں کے حوالے سے پتہ لگا، ہمیں شکر کے حوالے سے پتہ لگا، ہمیں حقیقتاً کفر کیا اس کے حوالے سے پتہ لگا، ہمیں اپنا زندگی کا مقصد پتہ لگا، ہمیں پتہ لگا کہ اطمینان جو ہے، سکون جو ہے وہ انسان کی حالت ہے، طہارت انسان کی نیچرل حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے سارے موضوعوں کے حوالے سے آپ کو تھوڑا تھوڑا اس پچھلے 3-4 گھنٹے کے اندر بات کی نہیں، تو اگر کوئی حالت پیدا ہوئی ہے تو اس کو آگے لے کے جائیں۔ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے وسیلوں کو ہدف بنا لیا ہے، جبکہ کہ وسیلہ ہے، ہدف اور ہے۔ Everything is means and the actual end is Allah subhanahu wa ta'ala. When means become the end, that is the beginning of kufr. That's the differentiating factor between a kafir and a mu'min. For a mu'min, money is means towards the end, which is Allah subhanahu wa ta'ala. Wife is means towards the end, which is Allah subhanahu wa ta'ala. Children are means towards the end, which is Allah subhanahu wa ta'ala. Aza of Bibi Fatima is means towards the end, which is Allah subhanahu wa ta'ala. Quran is not ہدف نہیں ہے، وہ وسیلہ ہے۔ اگر قرآن کو آپ ہدف بنا لیں گے تو پھر انسان کے اندر یہ مسائل، مثلا ہدف ہے 30 سپارے پڑھنے، آپ نے اٹھائے 30 سپارے پڑھ دیا، ہدف پورا ہو گیا۔ قرآن وسیلہ ہدایت ہے، نور ہے، کس کی طرف جانے کا؟ خدا کی طرف۔ اسی طرح سے بی بی کی مصائب اور بی بی کی عزا اور یہ مجلس وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ اس کو آپ ہدف بنا لیں گے، آپ کے اندر اور میرے اندر اطمینان آ جائے گا کہ ہم نے وہ کر دیا جو جس کے لیے ہم آئے تھے۔ اگر میں اس ممبر کو ہدف بنا لوں، میں کہوں گا بھئی ہو گیا، میں ممبر پہ بیٹھ گیا، بات ہو گئی، میرا ہدف مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر یہ وسیلہ ہے تو میں تب تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک وہ ہدف جو کہ خدا کی ذات ہے جب تک میں وہاں نہ پہنچوں۔ ہم نے کیونکہ عزا کو ہدف بنا دیا ہے، ہم کرتے ہیں، چیک لسٹ پوری ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے کر لیا۔ دعائے کمیل کو ہدف بنا لیا، دعائے کمیل پڑھنے والا لے آتے ہیں، خود سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس کی بس آواز اچھی ہونی چاہیے اور جلدی پڑھے اور ختم کرے۔ وہ جیسے ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں دعائے کمیل ہو گئی، شب جمعہ کا پروگرام ہو گیا۔ نماز ہمارے لیے ہدف ہے، نماز قربانی ہے، وہ ایک وہیکل ہے، قربانی کہتے ہیں اس کشتی کو، اس چیز کو جس پہ بیٹھ کے انسان خدا کے نزدیک جاتا ہے، قرب سے۔ نماز میں سب چیزوں کے نزدیک ہو گئے سوائے خدا کے، کیونکہ نماز پڑھنا ہدف تھا، ہو گئی، چیک ہو گیا، بس ختم۔ یہ فرق ہے ایک مومن میں اور کافر میں۔ کافر کے لیے ہر چیز ہدف ہے، کیونکہ ہدف ہے تو ہر چیز اس کے لیے الہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدف کو میں نے کہا کہ صرف ایک چیز ہے جو ہے خدا کی ذات۔ اگر وسیلہ الہ بن جائے تو پھر وہ، اگر وسیلہ ہدف بن جائے تو پھر وہ الہ ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ہوائے نفس کو، اپنی لولی ڈیزائرز کو، جنہوں نے لالچ کو، جنہوں نے جیلسی کو، جنہوں نے انانیت کو، جنہوں نے لوگوں کے اوپر تہمت لگانا، یہ چغل خوری، ان ساری چیزوں میں جس میں ان کو مزہ آتا ہے، انہوں نے اپنا الہ بنا لیا، ہوائے نفس کو الہ بنا لیا، خدا بنا لیا۔ سیمسنگ یہ وسیلہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ایپل خدا نہیں ہے، وسیلہ ہے۔ آئی فون 14 لینا ہدف نہیں ہے آپ کی زندگی کا، یہ وسیلہ ہے۔ ڈاکٹر کی ڈگری لینا ہدف نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے۔
یہ وسیلہ ہے، مثلا خدا کے نزدیک ہونے کے لیے وسیلہ ہے. آپ ڈاکٹر بنے، خدا کے مخلوق کی خدمت کریں، اس کی کائنات کے اندر جو کمپلیکسٹیز ہیں، جو سسٹم ہے، جو باڈی جیسے اس نے بنائی، اس کو پڑھ کے اس کے نزدیک ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. فزکس پڑھی آپ نے، کیمسٹری پڑھی آپ نے، انجینئرنگ پڑھی آپ نے، آئی ٹی پڑھی آپ نے، میتھ پڑھا آپ نے، جو بھی، یہ سب ڈگریاں وسیلہ ہیں. اگر یہاں کی ڈگری آپ کو خدا کے نزدیک نہیں لے کے گئی، کوئی فائدہ. ایک شخص جس نے کمپیوٹر کی چپ کو پڑھا ہو کہ بھئی کمپیوٹر کی چپ جو ہے، یہ چپ اور ہیومن بینگ کا سیل، there are so many similarities, it feels like the chip is a cell and a cell is a chip. وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وی ایم ویئر پڑھ کے سارا کچھ کر کے اس کو خدا کی یاد نہ آئے. میتھمیٹکس کے الگوریدمز کو اور ان سب چیزوں کو ایک کنکلوژن تک لا کے اس کو خدا کی یاد نہ آئے. نیٹ ورکنگ کو دیکھ کے اس کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ دیکھو خدا نے کیسے نیٹ ورک بچھایا آپ کے نروس سسٹم میں یا باہر، اس کو یہ خدا کی یاد نہ آئے. تو یہی کام جو آپ کو کرنے ہیں، یہ کوئی آپ کو، اب میں نہیں کہہ رہا کہ کوکاف سے آ جائیں، کہ کوئی میں ایسی چیز نہیں آپ سے کہہ رہا کہ مومن کوکاف سے آیا ہوتا ہے. وہ کوئی کوکاف سے نہیں آتا، وہ اسی مٹی سے ان کا جسم بنتا ہے، اسی زندگی میں وہ مومن بنتے ہیں، اسی زندگی میں خدا کے ولی بنتے ہیں، اسی زندگی کے وسائل کو استعمال کر کے وہ خدا تک پہنچتے ہیں. وہ ہوتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو 9 to 5 کرتے ہیں، ہم تو جاب کرتے ہیں، ہمارے یہ کام نہیں ہے، ہمیں تو بل پے کرنے ہیں، مورگیج پے کرنی ہے. تو یہ خدا کا ولی بننا مثلا کسی اور کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، ان کے بھی بزنسز تھے، ٹھیک ہے، ان کی بیویاں تھیں کہ بہت سارے بچے تھے، ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ باتیں آپ کو پتہ ہے نا؟ جب پتہ ہے تو یہ بتائیں امام باقر علیہ السلام کا پروفیشن کیا تھا؟ امام اب کس وسیلے سے پیسہ کماتے تھے؟ اچھا چلیں جیسے چہرے ہیں تو میں بتاتا ہوں. امام باقر علیہ السلام کا جو پروفیشن تھا، جس وسیلے سے وہ پیسے کماتے تھے، وہ فارمنگ ہے. کھیتی باڑی کرتے تھے، فصلیں اگاتے تھے، ان کو بیچتے تھے، اس سے اپنے گھر کو چلاتے تھے. باقر العلوم کسان. آج ہم جس کو کسان کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی علم کا نہیں لگانے کے لیے تیار. تو یہ میں کوئی آپ کو علیحدہ رستہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو اسی زندگی کے اندر رستے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر توفیق دے، اسی رستے خدا تک پہنچنے کا رستہ، اسی زندگی جو آپ کی روزمرہ ہے اس میں بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ چلے کاٹیں، باہر نکلیں، یہ زیارت عاشورہ کا چلہ کاٹیں، یہ تسبیح کریں، یہ ورد کریں، یہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، مثلا ادھر جائیں ادھر جائیں، اس طرح کشکول لے لیں، تسبیحیں ڈال لیں، یہ سارا کچھ، تب آپ جو ہے وہ خدا کے پاس پہنچ جائیں گے یا ولی بن جائیں گے، یا یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اسی زندگی سے ہے. اگر بیوی آپ کو خدا تک لے جائے، بیوی وسیلہ ہے، بچے وسیلہ ہیں، جاب وسیلہ ہے، آپ کی روزمرہ کی ہر عمل وسیلہ ہے کہ آپ کو خدا تک لے جائے، جب آپ اس عمل کو خدا کی نیابت میں سمجھ کے کر رہے ہیں. تو یہ رستہ ہم سب کے لیے کھلا ہے، یہ رستہ کسی کے لیے بند نہیں ہے. اور آپ کو اسی زندگی میں سب کچھ ملے گا. بیوی کے ہو کے بچے، ساتھ میں گھر، ساتھ میں پیسہ، ساتھ میں جاب، بزنس، انہی چیزوں میں آپ کو خدا ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خانقاہ میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، تب وہاں پہ میں ملوں گا. اسی میں ملے گا آپ کو.
آپ کے وجود کے اندر خدا کی روح ہے، آپ کے وجود کے اندر خدا کی فطرت ہے، آپ کے وجود کے اندر اس کا پیار ہے، اس کے پیاروں کا پیار ہے، آپ کے اندر ہے۔ یہ سب جو ہم نے اس کو چھپا دیا ہے، اس کو دفنا دیا ہے، اس کو صاف کریں۔ یہ سب خزانہ آپ کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ آپ اپنی قدر جانیں۔ اللہ میاں نے آپ کو یہ جو ہماری زندگی ہے اس کے لیے نہیں تھا بھیجا کہ ہر وقت کا غم، ہر وقت کا غصہ، ہر وقت کی سٹریس، ہر وقت کی ڈپریشن، ہر وقت کا بھاری ذہن، ہر وقت کے جسم میں درد، کوئی چاہت نہیں، کوئی خواہش نہیں، بس مردوں کی طرح صوفے پہ لیٹ کے ٹی وی دیکھ کے کھانا کھا کے زندگی 70 سال کی گزار کے چل گئے۔ اللہ میں نے اس لیے نہیں بھیجا۔ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ اس بات کو سمجھ کے میرے پاس آئے گا۔ اللہ میاں نے آپ کو خوشی کے لیے، اطمینان کے لیے خلق کیا، سعادت کے لیے خلق کیا۔ جو ایک دیندار بندہ بن جاتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ دیندار اگر میں بن گیا تو میرے ہر وقت مجھے سڑا ہوا منہ بنانا پڑے گا، تنگ نظر ہو جاؤں گا، ہر کسی کو میں ٹوک رہا ہوں گا، داڑھی مثلاً بڑھانی پڑے گی، ہے نا، تھوب شاید پہن کے پھرنا پڑے، ٹوپی پہن کے، تو کوئی نہ میں کچھ نہیں کر سکوں گا نا، تو مجھے کوئی اس طرح کا دیندار نہیں بننا۔ سب سے بڑی آبجیکشن جو امام علی کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور وہ خوش رہتے تھے۔ امام کا خود قول ہے کہ مومن کی نشانی ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور اس کے دل میں حزن ہے۔ بی بی فاطمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر خوش ہو کے اچھے چہرے سے دوسرے مومن کو ملتا ہے تو جو اچھے چہرے سے دوسرے مومن کو ملتا ہے اس پہ خدا واجب کر دیتا ہے جنت، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ہاں ٹھیک ہے، ہر وقت جو ہے وہ اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو لگتا ہے کہ یہ دیندار بندہ نہیں ہے، ہر وقت سڑا ہوا جو ہے وہ بڑا دیندار ہے۔ یہ نہیں ہے دین، یہ دینداری نہیں ہے۔ ایک دیندار جو اطمینان ہے، جس کے پاس قناعت ہے، جس کے اندر سکون ہے، جس کے اندر ٹھہراؤ ہے، جس کے اندر خدا کی ذات کا احساس ہے، وہ آپ سے پیار نہ کرے، وہ خدا کی مخلوق سے پیار نہ کرے۔ ہر مخلوق کے ساتھ اس کو پیار ہوگا، ہر شخص سے اس کو سب سے زیادہ پیار ہوگا، اس کی وجود سے خدا کی ہر مخلوق امان میں ہوگی، اور ہر مخلوق چاہے گی کہ کسی طرح سے اس کے پاس میں چلی جاؤں، مجھے اس کے پاس اطمینانات، سکون۔ ہمارے پاس بی بی فاطمہ کی ذات ہے۔ آپ کو کس چیز کا غم؟ ان کے مصائب کا غم، اس کے بعد کیا ہے؟ کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ خدا غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ، پہلے تو یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے، کیونکہ غم تو آئے گا، تو زندگی میں غم تو آئے گا، لیکن یہ غم حسین ہر غم کو کم کر دے، ختم کر دے گا۔ کہ اگر صحت کا غم آیا، امام حسین کا غم ہے، آپ کہو گے مثلا امام سجاد کی صحت، امام سجاد کی آپ کو بیماری یاد آئے گی، آپ کہو گے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو امام سجاد کی یاد آئے گی، وہ جو کہتے تھے کہ خدا میں تیرا شکر ادا کروں نعمت میں، جب میں صحت مند ہوں یا جب میں بیمار، مجھے نہیں پتہ۔ جب آپ کے پاس کوئی بھی مشکل آئے گی تو جو امام حسین کا غم ہے، بی بی کا غم ہے، وہ ہر مشکل کو ختم کر دے گا، اس غم کو ختم کر دے گا، اس غم کے سامنے کوئی چیز آپ کو غمگین نہیں کرے گی، آپ اطمینان اور سکون کے اندر زندگی گزاریں۔
یعنی جب ہم جب سنتے ہیں کہ مثلا بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کہ ایسا ایک جگہ پہ زخم آیا جسے پہلوئے شکستہ، تو یہ ایکچولی یہ زخم جو رسول کے جسم کا حصہ ہے، یہ جو پہلوئے شکستہ، یہ بی بی فاطمہ نہیں صرف، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے دروازے کو بی بی فاطمہ پہ نہیں گرایا، انہوں نے رسول اللہ کے جس دروازے پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہوتے تھے بی بی فاطمہ کو، انہوں نے وہ دروازہ جلایا جو جگہ تھی ملائکہ کے آنے جانے کی، اس گھر کو جلا۔ جب امام علی علیہ السلام نے بی بی زہرا سلام علیہا جس میں مطہر کو غسل دیا، کفن پہنایا، وہ منظر کشی نہیں میں کر رہا کہ ایک ماں کی جسد بچوں کے سامنے پڑی ہوئی، اور ماں کوئی اور ماں نہیں، فاطمہ، اور بچے رو رہے ہو، اور میں سے ایک بچہ کہہ کے ماں میں چھوڑ کے نہ جا، ہمیں گلے سے لگاؤ۔ بی بی نے جب وصیتیں کی ہیں نا امام علی علیہ السلام، اس میں خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کا خیال رکھیں، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو حضرت جبریل نے آ کے بتا دیا تھا کہ یہ تنہا تشنا کربلا کی۔ اب ایک ماں اس طرح سے بچے کو بڑا کرے جس کو پتا ہو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا یہ لال جس کو میں چکیاں پیس کے پال رہی ہوں، اس کو یہی امت اس جگہ پہ لے جائے گی کہ جہاں پہ وہ نہ زمین پہ نہ آسمان۔ اس کے بارے میں وصیت کر رہی ہیں اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دیکھو مشکل وقت آئے گا، زندگی کا سب سے مشکل وقت ہوگا، جب وہ وقت آئے میں نہیں ہوں گی، اس وقت میری طرف سے حسین کے گلے پہ پیار کرنا، کیونکہ میں نہیں ہوں گی۔ اور پھر بیٹے سے کہیں کہ بیٹے دیکھو مشکل وقت آئے گا، اپنی بہن کے بازوؤں پہ پیار کرنا۔ ایک ماں کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹی کو یہ وصیت کر۔ جب کربلا میں اس وصیت کو پورا کیا گیا، بی بی زینب نے جب گلو پہ پیار کیا تھا، آپ نے سنا تو امام نے کہا کہ بہن یہ کیوں پیار کیا؟ تو بی بی کہتی کہ ماں نے کہا تھا۔ پھر اس کے بعد امام زمان علیہ السلام سلام بھیجتے ہیں امام حسین کی گلو مبارک، کہتے ہیں سلام ہو اس گلے پہ اس کو کٹنے میں دیر لگی کہ رگیں خشک تھی۔ امام علی نے بی بی کا جنازہ رات کو اٹھایا، یہ غربت ذرا غریب ہونے کا احساس کرے کہ شہر کس کا ہے، بیٹی کس کی ہے، اور جو جنازہ ہے وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے اٹھایا جا رہا ہے۔
کہ اگر پتہ لگ گیا تو جسم مطہر کے اوپر ظلم کیا جا سکتا. یہ ذرا سوچے کہ کتنی بڑی غربت ہے. امام نے بی بی کو قبر میں اتارا. قبر میں اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے چہرے کو کیا اور رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا. میں آپ کی امانت کو جس طرح سے آپ نے مجھے دی تھی میں آپ کو واپس نہیں کر سکتا. جو آپ کی امانت میرے پاس تھی میں اس طرح سے واپس نہیں کر سکتا. خدایا ہم نے بی بی فاطمہ کے مصائب کو سنا, ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے. خدایا ان آنسوؤں سے ہمارے گناہوں کو معاف, ہمارے گناہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف. ہم نے جو تیری روح کو دبایا ہے, دفنایا ہے, تیری فطرت کو, تیرے پیاروں کے ساتھ پیار کو, خدایا ہمیں مدد کر کہ ہم ان کو ابھار سکیں, ان کو ظاہر کر سکیں. خدایا ہمیں اپنی اس زندگی کے اندر اپنے وجود کا احساس دلا. اتنے سالوں سے تیرے سامنے سجدے کر, رکوع کر, تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے. خدایا ایک دفعہ تو اپنے وجود کا احساس کرا. ہم تیرے مال ہیں, ہم تیرے مال ہیں, ہم نے تیرے پاس آنا ہے. خدا امام زمان علیہ السلام کی قید کو ختم کر, ان کے ظہور میں تعجیل کر, ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل کر. ماتم حسین غربت کی انتہا ہے, ناسایہ ناردا ہے, زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے, ناسایہ ناردا ہے, زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے, ناسایہ ناردا ہے, زہرا تیری لحد پر. چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے, زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے, ناسایہ ناردا ہے, زہرا تیری لحد پر. تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی, تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی, اور خون بھری ردا تھی. جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے, زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے, ناسایہ ناردا ہے,
غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر دوپہر ڈھل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، دوپہر ڈھل رہے ہیں اور خیام جل رہے ہیں، اور خیام جل رہے ہیں، تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، ہر لاش بے کفن سے، عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے، کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں خم ہے، اس کی کمر میں خم ہے، کئی بار آسمان نے سجدہ ادا کیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، خاک راہ نجف نے جو مرثیہ پڑھا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر جس روز سے ہے چھوڑا شبیر نے مدینہ، جس روز سے ہے چھوڑا شبیر نے مدینہ، شبیر نے مدینہ، اس دن سے اور بھی کچھ سناٹا چھا گیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا، جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا۔ آج ویراں ہو گیا گھر شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا۔ سال 18 میں خاتون جنا جنت چلی، سال 18 میں خاتون جنا جنت چلی، سیدہ جنت چلی۔ سن ہے چھوٹا بیویوں کا شبر و شبیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا۔ لینے آتی تھی جو گھر گھر پرسا اپنے لال کا، لینے آتی تھی جو گھر گھر پرسا اپنے لال کا، پرسا اپنے لال کا۔ آج دینا ہے ہمیں پرسا اسی دلگیر کا، یہ جنازہ فاطمہ 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 کا۔ آپ کی امت نے بابا ٹکڑے کر ڈالا جگر، آپ کی امت نے بابا ٹکڑے کر ڈالا جگر، ٹکڑے کر ڈالا جگر۔ ناگلا تقدیر کا ہے اور نہ جاگیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا۔ ہو گئی قربان حیدر کی ولایت کے لیے، ہو گئی قربان حیدر کی ولایت کے لیے، ہاں ولایت کے لیے۔ حال زخمی کر دیا اسلام کی تصویر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا، یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ کا
فاطمہ کا جا رہی تھی فاطمہ آنکھوں سے جاری اشک تھے جا رہی تھی فاطمہ آنکھوں سے جاری اشک تھے ہائے جاری اشک تھے کربلا کا تھا تصور زینب دلگیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا آج ویراں ہو گیا گھر شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا یا حسین متوجہ زیارت السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا بعث الہدی السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین السلام علیک یا بنت رسول اللہ السلام علیک یا بنت نبی اللہ السلام علیک یا بنت حبیب اللہ السلام علیک یا بنت خلیل اللہ السلام علیک یا بنت صفی اللہ السلام علیک یا بنت امین اللہ السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ السلام علیک یا بنت افضل انبیاء اللہ ورسلہ وملائکتہ السلام علیک یا بنت خیر البریہ السلام علیک یا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ وخیر الخلق بعد رسول اللہ السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ السلام علیک ایہۃ الصدیقۃ الشہیدہ السلام علیک ایہۃ الرضیۃ المرضیہ السلام علیک ایہۃ الفاضلۃ الزکیہ السلام علیک ایہۃ الحوراء الانسیہ السلام علیک ایہۃ التقیۃ النقیہ السلام علیک ایہۃ المحدثۃ العلیمہ السلام علیک ایہۃ المظلومۃ المغصوبہ السلام علیک ایہۃ المضطہدۃ المقہورہ السلام علیک یا فاطمۃ بنت رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیک وعلی روحک وبدنک السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك على جميع المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته
السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك، ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. Brothers and sisters, just an announcement for the upcoming program. Our next program will be on Saturday, December 24th and Sunday, December 25th. This is right around Christmas. We'll have, inshallah, our second series of Fatimiyya. Maulana Haider Shirazi from Vancouver will be joining us and will be reciting for 2 nights. Thank you. December 24th, 25th. Please do keep the days open to attend the majalis. Thank you.